بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرتے تھے، لیکن ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا بدلہ لیا، یہ واقعہ سن کر ناظرین آپ رو پڑیں گے۔ جب ناظرین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں سخت بیمار تھے اور آپ کو اپنے وصال کا اشارہ مل چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں کے گروہ، میری طرف سے کسی پر کوئی بھی ظلم ہو گیا ہو تو آج کھڑا ہو جائے اور قیامت کے دن بدلہ لینے کی بجائے مجھ سے یہیں دنیا میں ہی بدلہ لے لے۔ یہ اعلان سن کر کوئی ایک بندہ بھی کھڑا نہ ہوا۔ حضور نے دوبارہ یہی اعلان کیا، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تو تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دیتے ہوئے اس بات کو دہرایا کہ میری طرف سے کسی پر کوئی بھی ظلم ہو گیا تو آج کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کی بجائے مجھ سے یہیں دنیا میں بدلہ لے لے۔ لہٰذا اس بار ایک صحابی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا پہنچے اور کہا کہ اگر آپ نے بار بار قسم نہ دی ہوتی تو میری مجال ہی نہیں تھی کہ میں کسی چیز کے بدلے کے لیے آپ کے سامنے آتا، لیکن اب مجھے آپ سے اپنا بدلہ لینا ہے۔ آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی، میں اب اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ناظرین، مسجد نبوی صحابہ کرام کی غم زدہ آوازوں سے گونج رہی تھی اور وہ صحابی اپنے ہاتھ میں چابک لیے کھڑے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں نے تجھے چابک مارا تھا اسی قوت سے اب تم مجھے مار لو۔ یہ دیکھ کر تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے اور صحابی سے کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چابک مارنے کی بجائے ہم سب کو 100 چابک مار لو۔ بلکہ حضرت حسن اور حضرت حسین نے رو کر پکارا کہ اے اللہ کے بندے، ہمارے نانا جان کا بدلہ اور کسی سے نہ لو، ہم حاضر ہیں، ہم دونوں کو 100 چابک مار لو۔ لیکن حضور نے دونوں نواسوں سے فرمایا کہ قصاص مجھ پر واجب ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ بہت دردناک منظر تھا۔ ناظرین، یہ مکمل واقعہ سیرت کی کتابوں میں کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب قرآن کی سورہ نصر نازل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے وصال کا اعلان ہو چکا ہے۔ حضور نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، لہٰذا انصار و مہاجرین سب صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد ایک ایسا خطبہ دیا جس سے دل کانپ اٹھے اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے لیے کیسا نبی ہوں؟ سب نے کہا کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ اچھے نبی ہیں، باپ کی طرح مہربان، ناصح بھائی کی طرح شفیق۔ آپ نے پیغامات خداوندی کا حق ادا کیا اور اس کی وحی ہم تک پہنچا دی۔ آپ نے ہمیں حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دی۔ اللہ آپ کو اس سے بھی افضل جزا عطا فرمائے جو کسی امت کی طرف سے اللہ نے اس امت کے نبی کو دی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ مسلمین، میں تمہیں اللہ کی قسم اور تم پر اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم ہو گیا ہو تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کی بجائے مجھ سے یہیں بدلہ لے لے۔ ایک بھی کھڑا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی قسم دی، پھر بھی کوئی نہ کھڑا ہوا۔ تو تیسری بار قسم دیتے ہوئے اس بات کو دہرایا کہ میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم ہو گیا ہو تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کی بجائے مجھ سے یہیں بدلہ لے لے، بلکہ جس کسی کا قرض میرے ذمے ہو وہ بھی ابھی وصول کر لے، جس کسی کو میں نے مارا ہو وہ ابھی مجھ سے بدلہ لے لے، یعنی جس کا مجھ پر کوئی حق باقی ہو ابھی صاف صاف کہہ دے اور لے لے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں کا معاملہ قیامت کے دن کے لیے باقی رہ جائے اور ہاں کوئی شخص
اپنے دل میں یہ خیال نہ کرے کہ اگر اس وقت میں اپنا حق لوں گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہوگا۔ میں تو اس شخص کو اپنا دوست جانتا ہوں جو اپنا حق ابھی مجھ سے طلب کرے یا مجھے معاف کر دے تاکہ میں اپنے رب کے پاس اطمینان سے جاؤں۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر ممبر پر آئے اور یہی اعلان دوبارہ فرمایا۔ مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 3 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس معاملے کے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دن ایک سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 درہم اس سائل کو دے دو۔ میں نے 3 درہم اس سائل کو دے دیے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کو حکم دیا کہ اسے 3 درہم ادا کر دیے جائیں۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 3 درہم ادا کر دیے۔ اس کے بعد اسی مجلس میں سے ایک اور بوڑھے صحابی جن کا نام عکاشہ تھا، اب یہ صحابی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا پہنچے اور عرض کی، میری ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ نے بار بار قسم نہ دی ہوتی تو میری مجال ہی نہیں تھی کہ میں کسی چیز کے بدلے کے لیے آپ کے سامنے آتا۔ میں آپ کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، اس میں اللہ کریم نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ہمیں فتح عطا فرمائی۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو میری اونٹنی آپ کی اونٹنی کے برابر آ گئی۔ میں اپنی اونٹنی سے اتر کر آپ کے قریب ہوا تاکہ آپ کے قدم مبارک پر بوسہ دوں، مگر آپ نے چھڑی بلند کی اور میرے پہلو پہ ماری۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے ایسا جان بوجھ کر کیا یا آپ کا ارادہ اونٹنی کو مارنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ پاک کے جلال سے پناہ میں لیتا ہوں کہ اللہ کا رسول تمہیں جان بوجھ کر مارے۔ پھر فرمایا، اے بلال، فاطمہ کے گھر جاؤ اور وہی پتلی چھڑی لے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سر پر رکھے مسجد سے نکلے اور یہ کہتے جاتے، یہ اللہ کے رسول ہیں جو خود اپنا قصاص دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اے رسول اللہ کی صاحبزادی، مجھے وہ پتلی چھڑی دے دیجئے۔ شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلال، نہ ہی آج یوم عرفہ ہے اور نہ ہی کوئی غزوہ، پھر میرے بابا جان کی چھڑی کا کیا کریں گے؟ عرض کی، کیا آپ کو معلوم نہیں آج آپ کے بابا جان کیا کر رہے ہیں؟ بے شک حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا ہے، دین کو چھوڑ رہے ہیں اور آج اپنی طرف سے بدلہ دے رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے قرار ہو کر فرمایا، اے بلال، آخر ایسا کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا گوارا کر لیا؟ اے بلال، اگر یہ بات ہے تو حسن اور حسین کو کہو اس شخص کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ان سے بدلہ لے لیں۔ حضرت بلال مسجد پہنچے اور وہ چھڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے لے کر عکاشہ کے حوالے کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھے اور کہا، اے عکاشہ، لو، ہم تمہارے سامنے ہیں، جو بدلہ لینا ہے ہم سے لے لو، مگر پیارے آقا سے بدلہ نہ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ہٹ جاؤ، اے عمر تم بھی ہٹ جاؤ، یقیناً اللہ پاک تم دونوں کے مقام و مرتبے کو خوب جانتا ہے۔ اتنے میں حضرت علی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے عکاشہ، میرے سامنے میری زندگی میں تم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چھڑی مارو، مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں۔ یہ رہی میری پیٹھ اور یہ رہا میرا پیٹ، اپنے ہاتھ سے مجھے 100 کوڑے مار لو اور مجھ سے انتقام لے لو، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، بے شک اللہ کریم تمہارے مرتبے اور نیت کو خوب جانتا ہے۔ اتنے میں نوجوانان جنت کے سردار فاطمہ زہرا کے گلشن کے پھول حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے اور کہا، عکاشہ، کیا آپ نہیں جانتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور ہم سے بدلہ لینا گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینا ہے، لہٰذا آپ ہم سے بدلہ لے لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، بیٹھ جاؤ، بے شک اللہ پاک تمہارے مقام کو خوب جانتا ہے۔ پھر عکاشہ سے فرمایا، اے عکاشہ، اگر تم چھڑی مارنا چاہتے ہو تو مارو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی،
جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں اور کہنے لگے، عکاشہ کو دیکھتے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر چھڑی مارے گا۔ لیکن حضرت عکاشہ چابک لے کر آگے بڑھے، قریب پہنچے۔ جب حضور کے جسم پر مہر نبوت پر نظر پڑی تو چابک پھینک دیا اور بےتاب ہو کر مہر نبوت کو چومنے لگ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ عکاشہ کے ہاتھوں میں یہ ہمت نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے سکیں۔ عکاشہ تو دل و جان سے آپ پر نثار ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بھلا کون ہے جو آپ سے بدلہ لینے کا سوچ سکے؟ میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص میرے جنت کے رفیق کو دیکھنا چاہے وہ اس بوڑھے کو دیکھ لے۔ لوگ کھڑے ہوئے اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشانی چوم کر یہ کہتے جاتے، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم تو بلند درجات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے شرف کو پہنچ گئے۔ بلکہ ایک موقع پر ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جنت میں 70,000 کی ایک جماعت داخل ہوگی، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ حضرت عکاشہ اپنی دھاری دار چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی میں سے بنا دے۔ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ، عکاشہ کو بھی انہی میں سے بنا دے۔ اس کے بعد قبیلہ انصار کے ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے عکاشہ دعا کرا چکا، مطلب یہ تھا کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی نکل چکی، یہ کامیابی عکاشہ کی قسمت میں تھی، ان کو حاصل ہو چکی۔ ناظرین، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت کے لحاظ سے اکابرین صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ بارک وسلم کے جانثار ساتھی ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خوبصورت ترین مرد تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے جانثار ساتھی ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خوبصورت ترین مرد تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہی ہجرت سے قبل اسلام قبول کیا تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ بھی مدینہ پہنچ گئے تھے۔ اسی طرح ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع میں اپنے سر مبارک کے بال اتروائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر انور کی دائیں جانب کے منہ مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، پس جب اتروا کر فارغ ہوئے تو مجھے وہ منہ مبارک عطا فرمائے اور فرمایا، اے انس، یہ ام سلیم کے پاس لے جاؤ۔ جب صحابہ کرام نے اس عطیہ کے معاملے میں ام سلیم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایت دیکھی تو وہ دوسری جانب کے منہ مبارک کے حصول کے لیے آپس میں مقابلے کرنے لگے، کچھ منہ مبارک ایک صحابی لے رہا ہے تو کچھ دوسرا۔ امام محمد بن سیرین کہتے ہیں، میں نے یہ بات حضرت عبیدہ سلیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا، کاش میرے پاس ان منہ مبارک میں سے اگر ایک بھی ہوتا تو میرے نزدیک سونے چاندی سے بھی جو زمین کے اوپر موجود ہیں یا اس کے اندر پوشیدہ ہیں سے زیادہ محبوب ہوتا، یعنی وہ منہ مبارک میرے لیے کائنات کے تمام ظاہر اور پوشیدہ خزانوں سے بڑھ کر ہوتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آخرت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔